السلام علیکم، میرا نام عبد المعید ہے۔ اچھا، میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو مورل ریلیٹیو مورالٹی کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اٹ از کہ کیونکہ ریلیٹیو مورالٹی جو ہوتی ہے وہ اوور دا ٹائم شیپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اوور دا ٹائم اپنے آپ کے نارمس اور کلچر میں بھی شیپ ہو سکتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل پاکستان ہے، اب اوور دا ٹائم کی ایک مورالٹی تھی، وہ اوور دا ٹائم اتنی سبجیکٹیو ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے نارمس اور کلچر کی ایک ایسنس بن چکی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک نیشنلزم کا پرسپیکٹیو آ گیا۔ تو اب ہم اس کو کیسے اس سے بالکل کیونکہ اس میں اتنی نوینسز ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ اس کو ہلکا سا بھی چھیڑو گے، آپ لوگوں کو لگے گا آپ نیشنلزم کو چیلنج کرو، ایون دو کہ وہ اوور دا ٹائم صرف ایک سبجیکٹیو مورالٹی ڈیولپ ہو کہ ایک وہ صرف نیشنلزم کا اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو کیئرفلی کیسے مینیج کریں کہ ہم اس کو ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اوور دا ٹائم آپ نے ایک مورالٹی خود ڈیولپ کر لی ہے، وداؤٹ ان کے اس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیے ہوئے کہ آپ اینٹائی نیشنلسٹ جا رہے ہو۔ تھینک یو۔ اس میں 3 حصے ہیں، سو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے ریلیٹیو مورالٹی کی یا مورل ریلیٹیوزم کی بات کی، پھر آپ نے اس کی ایوولوشن کی بات کی، پھر جو نیشنلزم ہے آپ نے اس کو اس کانٹیکس میں آپ نے اس کو فریم کیا۔ سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں مورل ریلیٹیوزم کی تو اس کی ہسٹری سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ what do we actually mean by the term۔ ہسٹوریکلی مورالٹی کو ہمیشہ ایک آبجیکٹیو کانٹیکس میں لیا گیا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹیو چیز ہوتی ہے۔ یہ جو سو کولڈ انلائٹنمنٹ کا ایرا ہے، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ نہیں، ہر آدمی کی اپنی مورالٹی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو بہت زیادہ ویریفیکیشنسٹ موومنٹ، وینا سرکل وغیرہ انہوں نے اس چیز کو ڈسون کیا کہ نہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ایون سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کا پیورلی سائنس کا میدان نہیں ہے۔ نیورتھلیس ان کی طرف سے ایک ڈس ایگریمنٹ تھا۔ پھر 60s آن ورڈ مورل ریلیٹیوزم بہت پیک پہ ہم نے دیکھا۔ اب اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مورالٹی سبجیکٹو ہوتی ہے یا ریلیٹیو ہوتی ہے، یہ بذات خود ایک آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ذاتی آپ کی مورالٹی نہیں ہو سکتی، ذاتی آپ کی رائے ہو سکتی ہے، اوپینین ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر مورالٹی ہو جائے نا، ریلیٹیو ہو جائے، تو پھر مورل ٹروتھ ختم ہو جاتے ہیں، صحیح غلط اس کا تعین کرنا غلط ممکن نہیں رہتا۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مورالٹی جو ہے وہ سبجیکٹو ہوتی ہے، بٹ دیٹ اٹ سیلف از این آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ، لیکن مورالٹی ہمیشہ آبجیکٹو ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ اس کی ایوولوشن ہے۔ مورالٹی آبجیکٹو ہے، مورلز سبجیکٹو ہو سکتے ہیں، یا کلچرل لیول پہ بات کریں تو ریلیٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن مورلز اور مورالٹی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مورالٹی ہمیشہ ایک آبجیکٹو کانسیپٹ رہے گا۔ مورلز کہ آپ کے ایسے ایتھیکل کام یا ایسے کام جو ایتھکس کی ڈومین میں آتے ہیں، ایتھیکل ہیں یا نہیں وہ ایک اور چیز ہے، آپ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مورل ہیں یا نہیں ہیں، یہ مورالٹی کے ساتھ اکورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سو مثال کے طور پہ یہ ایک آبجیکٹو ٹروتھ ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، سو دیٹ از the moral discussion، اچھے کام کرنے ہیں۔ But what amounts to اچھائی، that could be different، it could be relative from one person to another۔ اس کی آپ مثال اس طرح سے لے لیں کہ پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے اور کئی ملکوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کتنے بڑے پیمانے پہ دنیا میں تباہی مچائی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، ملینز کے حساب سے بندہ مارا۔ پچھلے 20 سال میں بات کر رہا ہوں، جو فیگرز ہیں وہ رینج بہت بڑی ہے، لیکن وہ اپر اینڈ اس کا ملینز تک جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا امریکہ سے، برطانیہ سے، کسی اور سے کہ ہم اس لیے بندوں کو مار رہے ہیں کیونکہ ہم مار سکتے ہیں، and that's it، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو؟ سنا کبھی آپ نے؟ وہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے وار آن ٹیرر، ایریڈیکیشن آف ایکسٹریمزم۔ تو ان کا کام جو ہے that moral on so far as the morals are concerned it differs from many other people who take different view۔ لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہی مورالٹی ہے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اس کے نام پہ ہم نے جو مرضی کر دیا۔ اس کے اپوزٹ آپ کو ملیں گے، بھئی آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آپ ایسے کام نہ کریں کہ جو خود دہشت گردی کی ڈومین میں آتے ہیں، غلط انفارمیشن یوز نہ کریں، اسلحہ نہ بیچیں، دنیا میں جنگیں نہ کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سیم گوز فار لبرلزم۔ لبرلزم کی جو انٹرنیشنل تھیوری ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے، کلچرل لبرلزم کی نہیں بات کر رہا ہوں۔
وہ تھیوری یہ پازٹ کرتی ہے کہ اگر ساری دنیا لبرل ہو جائے تو آپس میں پھر جنگیں نہیں ہوں گی، اور ان کا بڑا پاورفل ایویڈنس ہے کہ دیکھیں جب سے پورا ویسٹ لبرل ہوا ہے، ویسٹ کے ملکوں نے آپس میں جنگیں کرنا چھوڑ دی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اسپین، انگلینڈ، فرانس، انگلینڈ، جرمنی، کوئی اور ملک، کوئی نہ کہیں جنگ چلتی رہتی تھی، لیکن جب سے وہاں پہ لبرلزم ایک پیراڈائم کے طور پہ آیا ہے، تب سے وہاں پہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کے طور پہ جنگیں ختم. یہ ان کا ایویڈنس ہے. اوکے، اس میں ہزار پرابلمس ہیں، لیکن وہ ہماری بحث نہیں ہے اس وقت. ہماری بحث یہ ہے کہ انہوں نے اس انٹرنیشنل لا کی تھیوری کو دنیا میں امپوز کرنے کے لیے جو رستہ چنا ہے وہ کیا ہے؟ جنگ کا. کہ ہم اگر پوری دنیا میں بڑے ملک ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کریں جنگ کے ذریعے، اور جنگ کے بعد ظاہر سی بات ہے ملک تباہ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم ری بلڈ کریں، 15-20 سال کا ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ وہاں پہ، اور اس کو ہم ری بلڈ کریں لبرل امیج میں، تو اس طرح سے دنیا میں لبرلزم بڑھے گا. تو وہ موریلٹی کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنا بری بات ہے، لیکن جو مورلز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ ختم کرنی ہے جنگ کے ذریعے. Are you with me on this? سو جو اس کی ایوولوشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ مورلز میں آتی ہے کہ کل وہ بدل سکتی ہے. ایک ٹائم میں ایک کلچر ہے، ایک فیملی ہے، خاندان ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک پریکٹس چل رہی تھی، پھر لیکن وہ مورلز چینج ہو رہے ہیں، موریلٹی چینج نہیں ہو رہی ہے ایز اے کانسیپٹ. بس سمپل دوبارہ بتا دیں گے جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ یورپین پاورز اپنی آئیڈیالوجی کو، لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو پورا ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں، کسی بھی مڈل ایسٹ میں کسی کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کر دیں. یہ بات ایک تو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. جی آپ ویتنام میں دیکھیں، آپ باقی جگہ پہ دیکھیں، جو لبرلزم کی انٹرنیشنل لا کی تھیوری ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی سوری، وہ ایک کولیکٹیوسٹ تھیوری ہے. اس کا مطلب جیسے، اور وہ کلچرل لبرلزم سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. کلچرل لبرلزم انڈیویجولزم پہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو لبرلزم کی تھیوری ہے وہ کلیکٹیوزم پہ ہے، کہ ساری دنیا لبرل ہو جائے تو دنیا سے جنگیں ختم ہو جائیں گی. دیٹ از دی آئیڈیا. اس پہ آپ بہت ریسرچ پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل لبرل تھیوری ILT وغیرہ، آپ اس کو اگر پڑھیں تو آپ کو کافی اس پہ کانٹینٹ ملے گا. ٹیلر اینڈ فرانسس کافی زیادہ انہوں نے بھی اس پہ آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہیں کہ دیٹ از دی آئیڈیا. لیکن اس کے اندر انہیرنٹ فلو یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو لبرل کیسے کریں گے؟ سوال ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فار ایگزامپل کسی بھی ایک ملک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو نو وٹ، آپ کی 1000 سال کی ہسٹری ہے، بٹ وی تھنک یو آر رانگ، ہم آپ کو ایک نیا پروڈکٹ لے رہے ہیں، تو وائی ڈونٹ یو چینج یور ویز، اور بالکل ہماری طرح ہو جائیں، اکانومی کو لبرلائز کر دیں، سود کو لے آئیں، کیپٹلزم لے آئیں، سارا کچھ لے کے آ جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ پھر ایک جنگ کرانی پڑے گی. اس جنگ کے ذریعے اس ملک کو برباد کرنا پڑے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ. تو اب جب دوبارہ آپ وہاں پہ جائیں گے، اس ملک کو ری بلڈ کریں گے، تو آپ اکانومی کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے، کلچر کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے، لا میکنگ کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے. اس طرح سے وہ ملک پھر لبرل ہوگا، سو ٹو اسپیک. یہ ان کا ایک بیسکلی ماڈل ہے. لیکن آبجیکٹو موریلٹی کا جہاں تک تعلق ہے، کسی سے بھی پوچھیں یار دنیا میں جنگیں بند ہو جائیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ بیکاز دا morality از آبجیکٹو، everybody will tell you yes it is. لیکن اگر آپ دنیا سے یہ پوچھیں کہ جنگوں کے ذریعے ہم دنیا میں جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، از دیٹ اے گڈ آئیڈیا، تو آپ کو ایک کنسنسس پہ نہیں ملے گا، کیونکہ morals are relative and these morals they actually evolve. That's true. تو یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. سو فلسافیکلی اسپیکنگ جب ہم کہتے ہیں مورل ریلیٹیوزم، تو وہ صرف ایک لفظ ہے، اس کا کوئی ڈیپر میننگ نہیں ہے. کیونکہ دا مومنٹ آپ اس کو مورالٹی کو سبجیکٹو لیول پہ آ کے آتے ہیں تو وہ مورالٹی نہیں رہتی، وہ آپ کی رائے بن جاتی ہے، آپ کے مورلز ہو سکتے ہیں. اٹس مور آف این ایتھکس دین مورالٹی. when it gets to nationalism، اگر آپ نے یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، اگر آپ نے گلوبل سکیل پہ اسلام کے ریوائول کے لیے کوشش کرنی ہے، then as a rule you must first come a nationalist. اگر آپ پاکستانی ہیں تو you must، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ ماڈل ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سیرت سے ملتا ہے. پوری دنیا میں ہم نے ہسٹری میں ایک دیکھا ہے، لیکن میں سیرت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میں پوری دنیا کے ایک دو ایگزامپلس دے دوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دا رومن امپائر، اب رومن امپائر تو ہیڈرینز وال تک تھا، موجودہ مینچسٹر کا ایریا ہے، تو وہ سارا روم ہی چل رہا تھا شہر وہاں پہ. اس میں گول بھی تھا، جرمینیکا کے بھی ایریاز بڑے لڑائی وغیرہ کے بعد انہوں نے فتح کر لیے. نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک شہر سے ماڈل سٹارٹ ہوا ہے وہ ایکسٹریپولیٹ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ جا رہا ہے. اینڈ سیم گوز فور ریاست مدینہ. اب ریاست مدینہ یا سلطنت مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو براعظم کراس کر چکی تھی،
تو وہ مدینہ شہر تو ہر جگہ نہیں جا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماڈل ایک جگہ پہ اپلائی کر کے اس کا بینیفٹ دنیا کو دکھا کے پھر اس کو ایکسٹریپولیٹ کرنا شروع کیا باقی جگہ پہ جو آگے صحابہ آئے۔ تو آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے جب ہمارے اکانومی کے حالات برے ہیں، ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اب ڈائبٹیز پاکستان میں دیکھ لیں 30% سے کراس کر چکا ہے اس کا ریٹ، تو آپ اچانک سے کہیں کہ پاکستان کو چھوڑتے ہیں، پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سیرت کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ نیشنلزم مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب نیشنلزم آپ کی منزل بن جاتا ہے، دیٹ از when it is wrong۔ لیکن نیشنلزم اگر آپ کی منزل نہیں ہے بلکہ اسلام کی گلوری کا ایک رستہ ہے، ایک سنگ میل ہے، تو پھر آپ سیرت کے رستے پہ ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ پاکستان میں ایک بہترین پاکستان کے آپ جب نیشنلسٹ ہوں گے نا پاکستان کے حق میں، یہاں شریعت کی امپلیمنٹیشن کے لیے محنت کریں گے، کام کریں گے، پالیسی میں جائیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے، آپ پاکستان کو ایک پورا ہمارا ریوائولسٹ کا ایک فریم ورک ہے 30 سال میں کہ ہم یہاں پہ شریعت کا بیسک فریم ورک کیسے لے کے آئیں، اسے آپ کیا کریں گے؟ آپ مٹیریل بینیفٹس دنیا کو دکھائیں گے، صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ فار ایگزامپل اسلامک اکانومی سے آپ بتائیں گے کہ اسے مہنگائی کیسے ختم ہوتی ہے، پورا لکھا ہوا ماڈل ہے، بالکل ہوتی ہے۔ اسلامی نظام عدالت یہاں پہ اگر آ جاتا ہے تو کیسے آپ کے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر کیسز نپٹنا شروع ہوتے ہیں، ملک کے اندر اسلامک سینس آف سوشل جسٹس آتا ہے تو کیسے وی آئی پی کلچر ختم ہوتا ہے، آپ کی بجلی کے بل کم آتے ہیں، ایوری ڈے لائف آپ کی آسان ہو جاتی ہے بیکاز آف اسلامک سسٹم۔ اس نیشن پہ آپ یہ اپلائی کریں، اس لیے کہ یہ نیشن بنی اس ماڈل کے لیے تھی، دیٹ واز دا ہول پوائنٹ آف میکنگ اٹ۔ پھر آپ اسے ایکسٹریپولیٹ کر کے آپ باقی جگہ پہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے اس کو آپ بھی اسلامی ملک ہیں، ہم بھی ہیں۔ ایونچولی آئیڈیل تو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہو، پاکستان اس کا ایک صوبہ ہو، ایران اس کا ایک صوبہ ہو، سارے ہوں۔ لیکن وہ فیصلہ آباد میں نا ایک جو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ گل ادھر جدنا چھت تو مکان شروع کیتا ہوتا ہے، چھت تو مکان نہیں شروع ہوتا، اسی چھت تو مکان نہیں شروع کر سکتے، ہم نے بنیادوں سے سٹارٹ کرنا، اور ہماری بنیاد یہ ہے دس پاکستان، جس کو اتنی، اور یہ بات ویسے بھی بڑی لغو ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ کوشش کر رہے ہو پورے شہر کا نظام ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارا پاکستان آدھے سے زیادہ سیکولر ہو چکا ہے انسٹیٹیوشنل بیسس پہ، پالیسی لیول پہ، اس کی ہم فکر نہ کریں، پوری دنیا کو ہم پین اسلامزم پہ چلے جائیں، نہیں، یہ وہ قلعہ ہے جو ہم نے جیتنا ہے۔ پاکستان کو پرزرو کریں گے، پین اسلامزم مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ سکیور نہ کریں اور اوپر سے چھت سے مکان بنانے رہے، پیچھے بنیادوں پہ کام نہ کریں، اٹ ول نیور ورک۔ ہاں، یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ نیشنلزم کبھی ہماری منزل نہیں ہو سکتی، سنگ میل ہے، رستہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔